بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت مبارکہ سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ واضح لفظوں میں یہ بات سمجھائی گئی کہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر ہی تم نیکی کو پا سکتے ہو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر تسلیم و رضا کے سب سے اعلیٰ پیکر اور شاندار نمونے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جو بھی حکم آیا فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ لہذا حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرے مالوں میں سے سب سے پسندیدہ مال تو باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اموال میں سے مجھے سب سے پسند خیبر کی زمین ہے، اس آیت کے نزول کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اپنی قیمتی چیزیں، پیاری چیزیں اور اعلیٰ چیزیں اللہ کی راہ میں صرف کی، وقف کی، خرچ کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ یا آگے ایک آیت میں پہلے تو مکہ مکرمہ کی قدامت اور اللہ کے گھر کی، عبادت والے گھر کی اولیت بیان فرمائی گئی کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر بنایا گیا جو مکہ میں ہے۔ پھر فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے۔ استطاعت بنیاد ہے، اس میں اور بھی بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد تو اسلام ہے، پھر بنیاد ہے عقل، پھر بنیاد ہے بلوغت، اور ان سب کے ساتھ استطاعت۔ استطاعت میں کیا ہے؟ سفر خرچ اور سواری پر بیٹھنے کی استطاعت۔ استطاعت میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو اس کو حج کرنا چاہیے، اور اگلے لفظوں میں فرمایا جو کفر کرے تو اللہ جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ کفر کا معنی انکار۔ اس کی وضاحت حدیث شریف سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، یعنی اس کی موت اسلام پر آنے والی نہیں ہے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ یہاں لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں باتیں گھڑی ہوئی ہیں، فلاں کام پہلے کرنا ہے پھر حج ہوگا، فلاں کام پہلے کرنا ہے پھر حج ہوگا۔ اللہ نے جو فریضہ جس طرح مقرر کیا ہے اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے، اپنی عقل کے مطابق مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت اسلام پہ آنی چاہیے،
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن سنن دارمی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن هو حبل اللہ المتین، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے بازی نہ کرو۔ یہاں سے صاف سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن کو پکڑنے والا ہے وہ فرقے بازی سے بچ جاتا ہے۔ فرقوں کی طرف جاتے ہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑتے ہیں اور قرآن کے بیان یعنی حدیث شریف کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن پہ عمل کرنے والا فرقے والا نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کی ممانعت فرمائی اور اس پر وعید پہلے بھی گزر چکی تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں۔ یا پھر کچھ واقعات ملے جلے آگئے ہیں دو غزوات کے، ایک غزوہ بدر اور دوسرا غزوہ احد، دونوں کے واقعات کا بعض حصہ یہاں مل کے آ گیا ہے۔ فرمایا مسلمانوں جہاد میں تم کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ، اگر ایمان والے ہو تو غلبہ تمہیں ہی ملے گا۔ غزوہ احد کا ایک منظر یہاں سامنے آتا ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمان زخمی ہو گئے، بہت زیادہ شکست خوردہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگے، آپ کو صحابہ نے ایک طرف کر دیا۔ مسلمانوں کے پہلے سفیر جو مکہ سے یثرب آئے تھے حضرت کے آنے سے بھی پہلے، صحابی ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شفاعت حضرت سے ملتی تھی، اس لیے کافروں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو کئی مسلمان میدان جنگ سے واپس نکلے، بھاگے۔ تو اللہ نے اس تناظر میں یہ آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول، فرمایا حضرت محمد تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا یعنی نبی کے بعد جو دین چھوڑ دے گا وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس نے نقصان اپنے کرنا۔ پھر فرمایا کہ کوئی جان موت نہیں پا سکتی مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے پاس کتاب لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کی موت کا وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ یا ان واقعات کے تناظر میں یہ بات آئی کہ جب یہ لوگ پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے حضرت کی شہادت کا سن کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دے رہے تھے لیکن وہ مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو لوگ بھاگے انہیں شیطان نے بہکایا۔ اصل میں شیطان نے مشہور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بھاگو، فرمایا شیطان نے بہکایا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لہذا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام غزوہ احد سے بھاگے تھے ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لہذا اب ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیوں بھاگے تھے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور بھی کئی صحابہ تھے۔ یا غلول کی بات آئی ہے، فرمایا کسی نبی کے لیے شایع نہیں کہ غلول کرے۔ غلول ہوتا ہے مال غنیمت سے خیانت کرنا۔ فرمایا جو غلول کرے گا وہ اپنی خیانت
قیامت والے دن لے کے آئے گا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ کئی باتیں ہیں، اگر ہم ان کی تشریح کریں تو بڑا وقت چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ احلت لی المغانم، ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب جہاد کیا، کامیابی ملی، مال غنیمت ملا، ایک میدان میں اکٹھا کر کے رکھ دیا، آسمان سے ایک آگ آتی اسے جلا دے۔ اگر آگ نہیں آئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جہاد قبول ہی نہیں ہوا۔ ایک نبی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ بڑی بے جگری سے ان کے ساتھی لڑے اور کامیابی پائی، مال غنیمت رکھ دیا میدان میں، آسمان سے آگ نہیں آئی۔ تو نبی نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ تم میں سے کسی نے غلول کیا ہے، یعنی مال غنیمت سے خیانت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں کی۔ فرمایا اس طرح ہے، میری قوم میں مختلف قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آئے یا سردار آئے اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ملائے۔ لہذا ہر قوم کا ایک بندہ آتا، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا۔ ایک قوم کا جب نمائندہ آیا، اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا، وہ الگ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا تمہارے اندر کسی نے مال غنیمت میں سے خیانت کی۔ تو پھر گائے کے سر کی طرح ایک گول بڑا حصہ لایا گیا سونے کا، جو مال غنیمت میں سے چرایا گیا تھا۔ تو یہاں دیکھیں، ایک تو اللہ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دی، دوسرا اللہ نے ہمارا پردہ رکھ لیا، ہماری عزت رکھ لی۔ پتہ نہیں کس کا جہاد قبول ہوا ہے، کس کا نہیں ہوا، اللہ نے پردہ رکھ لیا، وہ بڑا مہربان ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا اصل انجام، اختتام ذکر فرمایا۔ غزوہ احد میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس طرح نہیں۔ کافر مسلمانوں کو شکست دے کے جا رہے تھے مکہ کی طرف، مسلمان زخمی ہو کے مدینہ میں جمع ہو گئے۔ تو کافروں نے یہ غالباً ینبع کا رستہ اختیار کیا گیا تھا، جو اب مدینہ کی بندرگاہ ہے، اور مدینہ سے بجانب مغرب 200 کلومیٹر دور ہے ینبع کا شہر۔ اس راستے سے وہ جا رہے تھے کہ کافر ایک جگہ پہ رک کے ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مدینے واپس جاتے ہیں، جتنے مسلمان وہاں زخمی ہیں یا بچے ہوئے ہیں سب کو شہید کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے مدینے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ پھر تیار ہو رہے ہیں، تم بھی تیار ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی، لبیک کہہ دیا، حالانکہ انہیں زخم لگے تھے، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ جب وہ تیار ہو گئے تو پھر کسی ذریعے سے کافروں کو خبر لگی کہ مسلمان تو دوبارہ تیار ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ بات بھی پہنچی کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمان زخمی ہیں اور تھوڑے ہیں، وہاں تو بڑی تعداد میں تازہ دم فوج موجود ہے۔ جب کافروں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بھاگنے کی تھی، لہذا ان کا یہ جو بھاگنا ہے وہاں سے، یہ اصل اختتام ہے، انجام ہے غزوہ احد کا، اور یہ مسلمانوں کی فتح والا انجام ہے۔ اگلی آیات میں
اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ سورۃ مبارکہ کی آخری آیات، آخری رکوع جو ہے، اس میں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کے ذکر کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو اس سورت کے آخری رکوع کی تلاوت فرماتے، اور بعض حدیث میں حکم کے انداز میں آئے کہ اگر کوئی بندہ اٹھے اس کو بھی یہی چاہیے کہ پہلے اس رکوع کی تلاوت کرے۔ سورت آل عمران کا یہاں پہ اختتام ہوا، تھوڑا سا حصہ آج سورۃ النساء کا بھی پڑھا گیا۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، اس میں چند مسائل عورتوں کے متعلق آئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورتوں کے کوئی زیادہ خاص مسائل نہیں ہیں جو مردوں سے ہٹ کے ہیں۔ شریعت کے احکام دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں مذکر کے صیغے بولے ہیں، مذکر کے صیغے سے خطاب کیا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہاں، صنفی فرق کی بنیاد پہ بہت سے تھوڑے سے معدود چند مسائل ایسے ہیں جو عورتوں کے علاوہ ہیں، لہذا عورتوں کے خاص مسائل کے حوالے سے وہ خاص بیان کرنا، لمبی چوڑی وضاحت اس کی ضرورت نہیں۔ بنیادی طور پہ نماز ہی لے لیں، ہمارا نقطہ نظر ہے اور بالکل دلیل سے ثابت ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ بعض لوگوں نے فرق بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ انہوں نے کتابیں یا مضمون لکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بھی ثابت نہیں۔ تو بہرحال یہ صورت جو ہے عورتوں کے حوالے سے ہے، اس میں کچھ احکام ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس صورت میں جتنے حکم ہیں سارے عورتوں کے ہیں، اس صورت میں مردوں کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے، لہذا کچھ مسائل خاص اشارات کی وجہ سے اس کا یہ صورت کا نام رکھا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ کون دو؟ حضرت آدم اور حوا۔ پہلے حضرت آدم کو ہی پیدا کیا، پھر حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، اور شادیوں کے حوالے سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ حق معیار میں انصاف کرو۔ بعض لوگ اس وقت چاہتے تھے کہ کسی یتیم لڑکی سے شادی کریں کیونکہ والد نہیں ہوگا، دیگر سربراہ ہوتے تھے، لہذا حق مہر پورا نہ دینا پڑے گا، یتیم لڑکی سے شادی کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس طرح شادی نہ کرو کہ تم حق مہر تھوڑا دو، اگر کرنی ہے یتیم لڑکی سے شادی تو اسے بھی حق مہر پورا دو۔ اسی طرح اس صورت مبارکہ میں خاص جو مسئلہ آیا ہے وہ وراثت کا ہے، وراثت کے احکام، اور وراثت میں سب سے پہلی بات یہی فرمائی کہ جب کوئی فوت ہونے والے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت کا حصہ جس طرح مردوں کو ملے گا اس طرح عورتوں کو بھی ملے گا۔ پہلے لوگ عورتوں کو محروم رکھتے تھے، لہذا یہاں پہ اس سے ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں حصص آئے۔ وراثت کا اصول سمجھ لیجئے، وراثت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، شرعی اصول یہ ہے پہلے نمبر پہ اس کے پیسوں میں سے، اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ کیا جائے، دوسرے نمبر پہ اس کے پیسوں میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، تیسرے نمبر پہ اس کے پیسوں میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے۔ وصیت
کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ وصیت کل مال کی 1/3 یا اس سے کم ہو، زیادہ ہو۔ اگر زیادہ ہوگی تو بدل دی جائے گی، پوری نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا وصیت کا ایک اصول یہ ہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہ ہو۔ وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے وراثت میں سے حصہ دیا، جس کا حصہ دے دیا ہے تھوڑا یا زیادہ، اس کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی کہ اس کو اتنا مال زیادہ دے دیں، اور نہ یہ وصیت ہو سکتی ہے کہ اس کا اتنا حصہ کم کر لیں۔ جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس پر وصیت جاری نہیں ہوگی۔ وصیت اور لوگوں کے بارے میں ہے جن کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ تینوں مراحل پورے کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو چوتھے نمبر پہ پھر وارثوں میں حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلی تین چیزوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، وارث کہتے ہیں نہیں پہلے ہمارا حصہ ہے، حالانکہ حصہ بعد میں ہے، پہلے وہ چیزیں، خاص طور پہ قرضہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازے کے وقت پوچھ لیتے تھے کہ مرنے والے پہ قرضہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کا کوئی انتظام ہے؟ اگر کہا جاتا ہے تو پھر آپ جنازہ پڑھاتے، اور اگر کہا جاتا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری بھی نہ لیتا، تو آپ فرماتے تم جنازہ پڑھو، آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ میت کا معاملہ لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے، اس لیے قرض کی ادائیگی کو مقدم کیا جائے۔ پارے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے آخری جو آیت ہے اس میں محرمات کا ذکر کیا، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور وہ عورتیں ہوتی ہیں دو طرح کی۔ ایک وہ عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کی حرمت دائمی ہے، ہمیشہ انہوں نے حرام رہنا ہی رہنا، ان سے کسی صورت مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کسی وجہ سے رکا ہوتا ہے، اگر وہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر جائز ہو جاتا ہے، وہ بھی محرمات ہے لیکن وہ ابدی نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن کے الفاظ سے مختصر خلاصہ دیکھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا ایک تو جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اس سے نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ تمہاری ماں نہیں، تمہارے باپ نے بعد میں کسی عورت سے شادی کی، اور چاہے اس عورت کو چھوڑ بھی دیا ہو، بغیر جماع کے چھوڑ دیا ہو، پھر بھی تم نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہاری ماں بن گئی۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالہ، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، رضاعی ماں، رضاعی بہن، بیویوں کی مائیں، ربیبہ بیٹی، جو اس عورت سے ہے، یعنی مرد نے کسی عورت سے بعد میں شادی کی، اس عورت کی پہلے کسی خامد سے بیٹی ہے، اگر اس عورت سے تعلق زوجیت قائم ہو گیا پھر اس کی بیٹی اس پہ حرام ہو گئی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر جائز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، یہ بھی حرام۔ اور فرمایا یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یہ بھی حرام۔ ان الفاظ سے پارے کا اختتام ہوتا ہے، لیکن یہ جو دو بہنوں کی بات ہے اس کے ساتھ میں ایک بات حدیث شریف سے ملا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نکاح میں خالہ کو اور بھانجی کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی کو اور بھتیجی کو جمع کرنا حرام ہے۔ ایک بندہ ایک سے زائد 4 تک شادیاں کر سکتا ہے لیکن ان کو جمع نہیں کر سکتا۔ ہاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مثلا بہنوں کی مثال آپ دیکھ لیں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں تھیں، وہ اس طرح کہ ایک وفات پا گئی تھی، اس کے بعد دوسری کا اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کیا تھا، رسول اللہ کی بیٹی سے، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو ان کے بعد حضرت امامہ بنت زینب سے نکاح کیا، جو حضرت فاطمہ کی بڑی بہن حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ تو اس طرح وہ حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی، حضرت فاطمہ ان کی خالہ تھی، لیکن یہ نکاح ان کی وفات کے بعد ہوا، جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی 4تھے پارے کا اختتام ہوا۔ آئندہ گفتگو انشاءاللہ 5ویں پارے سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔